کو ملک پاکستان کے اس علاقے کی حقیقت سے آگاہ کریں گے جو کہ دنیا بھر میں قادیانیوں کی اکثریت والا علاقہ یا پھر ان کے ہیڈ کوارٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو آئیے چل کر اصلیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیصل آباد اور سرگودا کے تقریباً درمیان میں واقع ربوہ نامی شہر آج جس جگہ وجود رکھتا ہے اسے زمانہ قدیم میں جگ ڈھکیاں کہا جاتا تھا۔ اس وقت یہ مقام غیر آباد اور ویران ہوا کرتا تھا۔ تقسیم ہند کے وقت ہزاروں قادیانی پاکستان آ گئے اور انہوں نے خیمہ بستی کے طور پر اس علاقے کو آباد کیا، جسے ان کے سرکردہ افراد قادیان دارالامان کہنے لگے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان بھی عقیدے کے اعتبار سے قادیانی تھے، جن کی سرتوڑ کوششوں سے اس علاقے میں 1034 ایکڑ زمین خریدی گئی، جسے قادیانیوں کے سربراہوں کے حوالے کیا گیا۔ 1948 میں اس جگہ کی خریداری کے ساتھ اس جگہ کا نام تبدیل کر کے ربوہ رکھ دیا گیا۔ 1948 میں ہی ایک اور پابندی بھی عائد کی گئی کہ کوئی مسلم اس علاقے میں زمین خرید کر گھر تعمیر نہیں کر سکتا۔ ایک اور عجیب امر یہ بھی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے یہاں ایک قبرستان بھی بنایا گیا ہے، لیکن اس قبرستان کے ہر قبر پر لگی تختی پر ایک عبارت دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی امانت دفن۔ جب اس بات کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ قادیانی یہ خیال کرتے ہیں کہ پاک و ہند کی تقسیم عارضی ہے اور جلد ہی انڈیا اور پاکستان ایک ریاست میں جڑ جائیں گے اور پھر یہ لوگ اپنے مردے نکال کر قادیان لے جائیں گے۔ ایک بات یہاں بتاتے چلیں کہ قادیان انڈیا کا ایک بہت بڑا شہر ہے جہاں قادیانیوں کے باپ دادا رہائش پذیر ہوا کرتے تھے۔ آج بھی اس عقیدے کے حامل ایک بڑی تعداد وہاں پر آباد ہے۔ ناظرین گرامی، تازہ ترین معلومات کے مطابق ان لوگوں نے کسی بھی خطرے کے پیش نظر ربوہ کے ارد گرد علاقوں میں بستیوں کا قیام عمل میں لانا شروع کر دیا ہے۔ احمد نگر کے نام سے منسوب کیے جانے والا علاقہ بھی ان کافروں کا ایک گڑھ بن چکا ہے۔ احمد نگر کو مرزا مسرور احمد کے فارم ہاؤس کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ اس دور میں مرزا غلام احمد قادیانی کی نمائندگی کرنے میں مصروف تھے۔ اطلاعات کے مطابق قریب کے علاقوں میں دھڑا دھڑ زمینیں خریدنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہمارے مسلم بھائی زیادہ پیسوں کی لالچ میں قادیانیوں کو زمینیں بیچنے کی وہ غلطی کر رہے ہیں جو فلسطین کے مسلمانوں نے یہودیوں کو پناہ دے کر کی تھی۔ بعد ازاں انہی یہودی قوتوں نے یہاں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور آج بھی وہ خطہ حالت جنگ میں ہے۔ دوستوں، محل وقوع کے اعتبار سے بھی یہ ربوہ شہر کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے 3 اطراف پہاڑ اور ایک سمت دریا موجود ہے، لیکن انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ربوہ میں کھلے میدانوں کو کنکریٹ سے تیار کیا گیا ہے اور اوپر مٹی ڈال کر اسے عام نگاہوں سے چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے بوقت ضرورت بطور ایئرپورٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک اصل وجہ یہ بھی ہے کہ دریائی راستے کے اوپر بنا پل یہاں کی آمد و رفت کا واحد ذریعہ ہے جس کی مدد سے اس گاؤں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر اس پل کو تباہ کر دیا جائے تو تقریباً پورے پاکستان کا اس علاقے سے داخلی راستہ کٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کی ایک میگزین نے حال ہی میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ربوہ کی 300 خواتین اسرائیلی فوج کا حصہ ہیں۔ یہی نہیں، 600 مرد حضرات بھی اسی کشتی کے مسافر ہیں، یعنی پورا شہر ہی جنگی تربیت لینے میں مصروف ہے، جو کہ آگے جا کر پاکستان سمیت کسی بھی مسلم ممالک کے لیے سنگین خطرے کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر مسلم ممالک کی امداد اور فنڈنگ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، جو کہ پاکستان میں ان کی تعداد کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اثر رسوخ بھی پیدا کر رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ مملکت خداداد پاکستان میں فلسطین اور اسرائیل جیسے حالات برپا ہو جائیں۔ اسے قبل کہ وہ وقت آ پہنچے، پاکستانیوں کو اور مسلم امہ کو ان قادیانیوں کی تیاریوں سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اللہ پاک اسلام کو قائم و دائم رکھے اور ملک پاکستان کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو ان قادیانیوں سے پاک کرے۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل وحید ڈاکومنٹریز سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیے۔ شکریہ۔